الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینهم۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا رہے تھے کہ جو دین ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں یہ دین جو ہے آخری اور مکمل دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چن کر اپنی طرف کھینچتا ہے اور وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، لو لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ جی اب یہاں سے جو ہے دین کے اندر جو تفرقہ بازی جو ہے، دین کے اندر، اسلام کے اندر جو اتنے سارے مسلک، خاص طور سے مسلمانوں میں اتنے سارے جو مسلک جو بن گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اس دین کے اندر جو تفرقہ بازی جو ہوا ہے عداوتوں کی وجہ سے، دشمنوں کی وجہ سے، کیا ہے؟ دشمنی کی وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ ان کے پاس یقینی علم آ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ ہمیں اور آپ کو، ہر ایک انسان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان بنا کے بھیجا ہے۔ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ ہیں، اس کے باوجود بھی دین کے اندر ہم لوگوں نے تفرقہ بازی بنا لیا ہے۔ بریلوی جو ہے اہل حدیث کو گالی دے رہا ہے، بریلوی جو ہے دیوبندی کو گالی دے رہا ہے، بلا بھلا کر رہا ہے۔ بریلوی کہتا ہے کہ جو ہے دیوبندی جو ہے گستاخ رسول ہے، ہم لوگوں کو کہتا ہے، اور دیوبندی جو ہے بریلوی کو جو ہے ان کو کہتا ہے کہ وہ جو ہے جہنمی ہے۔ یعنی ہر فرقہ والا ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اچھال رہا ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ ہر آدمی، ہر مذہب کی جو، ہر فرقے کے لوگ جو ہے کیا ہے کر رہا ہے، جبکہ ان کو معلوم ہے، یہ حدیث پہنچی ہوئی ہے اور پیچھے ہی گزرا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے تو اس کا جواب کس سے دیجیے؟ اچھے انداز میں دیجیے۔ دین کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، اس احادیث میں 4 مکاتب فکر بنے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام ابو یوسف ہے۔ یہ چاروں مکاتب فکر ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں مسلک نہیں کہتے ہیں، اس کو مکاتب فکر کہتے ہیں۔ ان چاروں میں سے جس پر بھی عمل کرے گا تو امید ہے کہ اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سیدھا راستہ دکھلا دے۔ ہاں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت جو ہے 73 یا 72 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان میں سے ایک ہی جو ہے جنتی ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہوگا، اس کی نشانی کیا ہے، اس کا نام کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے نہ نام بتایا، کچھ بھی نہیں بتلایا، صرف اتنا بتلایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ پر جو ہے چلتا ہو وہ جو ہے سیدھا راستے پہ، یعنی وہ جنتی ہوگا۔ اور ہم لوگ خود اس پہ دیکھ لیں، ہر ایک انسان اپنے علم کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ ہم خود جو اس پر ریسرچ کریں، ہم خود جو اپنا مطالعہ کر کے ہم خود اپنا ایک دین بنا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دین جو پھیلا ہے، یہ حدیث ہم تک جو پہنچی ہے، کیسے پہنچی ہے؟ سینہ بسینہ اللہ کے نبی سے صحابہ نے سیکھا ہے، یاد کیا ہے نا، اور صحابہ سے تابعین نے یاد کیا ہے، سنا ہے، تابعین سے تابعین نے سنا ہے، ان کو لکھا ہے، یاد کیا ہے، پھر اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام، امام اعظم ابو حنیفہ کے دور سے لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور سے ہی یہ حدیث کا لکھنا شروع ہوا ہے، اس سے پہلے تمام صحابہ کو اور تابعین کو یاد تھا، سینہ بسینہ علم چلتا رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بعد جو ہے یہ لکھنے کا سلسلہ ہوا ہے، اس میں بھی کئی علماء محدثین اعظام نے مشورہ کیا کہ یہ حدیث کب تک جو ہے سینہ بسینہ چلتا رہے گا، تو سب نے یہ رائے دی کہ اس کو جو ہے لکھ لیا جائے۔ تو اس زمانے میں یہ قلم نہیں تھا، لوگ پتھر پر یا پتے پر قلم سے جو ہے اس کو لکھ لیتے تھے، بانس کا جو نہیں بنتا، وہ لکڑی کا جو قلم بنتا ہے اس سے جو وہ لکھ لیتے تھے، تو اس زمانے میں یہ چلتا تھا۔ تو یہ حدیث، یہ علم جو ہے سینہ بسینہ چلا ہے۔ ہمیں پہلے کی کتابوں میں دیکھنا ہوگا اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، صحابہ کا کیا عمل رہا ہے، یہ چیزیں دیکھنا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دین کے اندر عداوتوں، دشمنی کی وجہ سے جو تفرقہ بازی ہوا ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے جن لوگوں کے پاس علم یقینی، یعنی مکمل یقین ان کو علم آ گیا تھا
کہ بھائی یہ جو ہے اس دین کے اندر کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے، سب ایک امت محمدیہ ہے، سب ایک کیا ہے مسلمان ہیں، پہلے ہم سب لوگ مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد امت محمدیہ ہے، بعد میں سب کا اپنا الگ الگ لوگوں نے بنا لیا ہے۔ یہ اللہ نے نہیں بنایا، یہ ہم لوگوں نے خود بنا لیا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ خود اپنا مکاتب فکر بنا کے جو ہے چل رہے ہیں الگ الگ راستے پہ۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک متعین مدت وقت جو ہے طے نہ کرتا تو إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہوتا۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ایک بیگ کسی کے اوپر عذاب نہیں ڈالتے ہیں، بلکہ اس کو مہلت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ آگے چل کے جو ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے وہ آگے چل کے جو اس کے دل کے اندر کچھ رحم پیدا ہو جائے، اس کے دل کے اندر کچھ نرمی پیدا ہو تو وہ سمجھنے لگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے ایک فکس کر دیا ہے، ہر ایک انسان کو، جو بھی انسان بھی غلط کام کرے گا اس کو ہم نے مہلت دیا ہے، ٹائم دیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آگے چل کے وہ اس کام سے توبہ کر لے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے آپ میں، اپنے دماغ میں شک میں، اور اپنے دماغ میں ایک خلجان، ایک دل کے اندر ایک شک ان کے اندر پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں جو محمد جو بات کہہ رہا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا ہے؟ یعنی ان کے پاس سب کچھ آ گیا ہے، ہر چیز کا علم ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے، اور وارث بنانے کے باوجود بھی ان کے پاس وہ جو ہے اس کتاب میں شک میں ہے کہ پتہ نہیں یہ کتاب صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ ابھی ہم کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے مغرب بعد، بہت اچھی باتیں گزری ہیں، وہاں لکھے ہیں جیسے کہ ایک انسان ہے جو سمجھیے کہ میتھ میں جو ہوتا ہے بہت ماہر ہے، ہم جو ہے بہت مشکل سوال بھی جو ہے اس کو پھٹ سے اس کو بنا کے دے دیتا ہے، بتا دیتا ہے لوگوں کو۔ اب اگر کوئی انسان ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم تو بہت ماہر ہو، اور تمہارا ہم امتحان لیتے ہیں، جب ان سے امتحان لیتا ہے، ان سے سوال پہ سوال کرتے جاتا ہے، مشکل سے مشکل سوال کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کھٹاکھٹ بتاتا جا رہا ہے، تو اس کے بعد ہم اور آپ مان لیتے ہیں نا کہ نہیں واقعی میں تم کو آتا ہے، واقعی میں تمہارے اندر علم ہے، مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگ بالکل مانتے ہیں۔ اسی طرح قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آخرت ہے، آخرت کی زندگی ہے، قرآن ہزاروں مرتبہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے ایک دوسری زندگی رکھی ہے، وہ ہے آخرت۔ قرآن ہزاروں مرتبہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانے تو یہ اس کی غلطی ہے، اس کے دماغ کے اوپر اور اس کے دل کے اوپر اللہ نے مہر لگا دیا ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کو ہی ماننا ہوگا کہ قرآن جو بات کہہ رہا ہے بالکل صحیح اور حق بات کہہ رہا ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو اس دل کے اندر اور دماغ کے اندر ہمیشہ تناؤ پیدا رہے گا، شک میں ہم رہیں گے، پتہ نہیں قرآن صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ تو پہلے ہمیں مکمل طریقے سے اس کتاب پر ایمان لانا ہوگا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں 10 کاموں کا۔ سب سے پہلا کہ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، چاہے مشرکین، کفار و مشرکین جتنا ہی آپ کو برا بھلا کہیں، آپ کو تانا دیں، آپ کے پاؤں پکڑ کے کھینچیں، آپ کی برائی کریں، اس کی باتوں کو آپ کو فکر نہیں کرنا، ان کی باتوں کو کیا ہے دل پہ نہیں لینا ہے، آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ دعوت والا کام کرتے رہیے، یہ پہلا حکم ہو گیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ اس دین پر جو ہے قائم دائم رہیے، جس طرح پہلے کے جو پیغمبر جو تھے اس دین پر قائم تھے، آپ بھی اسی طرح اس دین پر بھی جو ہے قائم رہیں، دائم رہیں، اس سے ہٹیں نہیں۔ یہ دوسرا حکم ہو گیا۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان لوگوں کے خواہش کے پیچھے مت چلیں، کہ اس نے کہا کہ یہ آپ ایسا کام کیجئے تو ان کی بات سن رہے ہیں، کل اس نے کہا کہ نہیں یہ کام آپ جو کر رہے ہیں وہ کام غلط ہے تو اب ان کے مطابق چل رہے ہیں، کل پرسوں اس نے ٹوک دیا تو ان کے مطابق چل رہے ہیں۔ یعنی کہ لوگوں کے خواہش کے مطابق آپ مت چلیے، کس کے مطابق؟ اپنے خواہش کے مطابق چلیے، اور ہم جو قرآن پاک آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں اس کے مطابق چلیے، دین کے مطابق چلیے۔ یہاں پر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں کی بات نہیں سنتے ہیں، فلاں کی بات نہیں سنتا ہے، بھائی کتنا بات سنا جائے، آدمی تو دماغ پک جائے گا،
اس لیے قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی بات نہ سنیں، آپ ان لوگوں کی خواہش کے پیچھے مت چلیں، جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے قرآن جو دین، اس کے مطابق آپ چلیں۔ یہ جو ہے سمجھیے کہ تیسرا حکم ہو گیا۔ اب چوتھا حکم یہ ہے کہ وَقُلْ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں ایمان لاتا ہوں اس کتاب پر جو میرے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں ان تمام کتابوں پر میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ قرآن پر بھی، توریت، زبور، انجیل اور جتنے بھی پیغمبروں پر جو کتاب نازل ہوئے ہیں اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان سب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ ہے۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور آپ ان لوگوں سے کہیں کہ میں تمہارے درمیان بالکل صحیح اور انصاف سے فیصلہ کروں گا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ بالکل صحیح انصاف کریں، ان کے ساتھ جو ہے ان کے سامنے فیصلہ کریں صحیح۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ، کہ کفار مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ربنا ہمارا بھی رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ اللہ جو ہے میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف میرا ہی رب ہے اور تمہارا جو کوئی اور رب ہے، نہ، ہمارا بھی اور تمہارا بھی رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارا اعمال ہمارے لیے ہے اور ولکم اعمالکم، تمہارا اعمال تمہارے ساتھ ہے۔ آپ جو اعمال کر رہے ہیں نا یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے، اس میں دوسرے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہم اگر تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہم اگر عشاء کی نماز ادا کر رہے ہیں اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہم اگر تفسیر قرآن میں بیٹھ رہے ہیں اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ وہ نہیں بیٹھ رہا ہے اس کا وہ جانے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لا حجت بیننا و بینکم، اب یاد رکھو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ ایک چیز اصول یہ بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے کسی دین کے تعلق سے تو آپ کی ذمہ داری ہے ان کے سامنے دلیل کے ساتھ پیش کر دیجئے کہ قرآن یہ کہتا ہے اور حدیث یہ کہتا ہے، بس ہو گیا۔ اب ان سے ہمیں مار پیٹ نہیں کرنا ہے، بحث و مباحثہ نہیں کرنا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے کیوں نہیں کیجیے گا آپ لوگ کرے یا نہ کرے ہمیں اس میں نہیں لگنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا حجت بیننا و بینکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھائی ہم نے تمہارے سامنے قرآن کی آیت سنا کے بیان کر دیا، اب تمہاری ذمہ داری، تم چاہو تو مانو، تم چاہو تو نہ مانو، بس ہمارے تمہارے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہے، کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں جمع کرے گا۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں جمع کرے گا، وہاں سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تم سب لوگوں کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو دنیا کے اندر جو لوگ کما رہے ہیں اور جو لوگ جیسے بھی کہیں بھی رہ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو موت نہیں آئے گی، موت آئے گی۔ جو ٹماٹر بیچ رہا ہے نا اس کو بھی موت آئے گی، وہ بھی قبرستان میں ہی جا کے دفنائے، ان کی بھی جو ہے اسی مٹی میں ہی وہ دفنائے گا۔ اور جو پیسے کما رہے ہیں، جو محل میں سو رہے ہیں، ان کی بھی موت کیا ہے؟ آنی ہے، وہ بھی اسی مٹی میں جا کے ملیں گے۔ تو کیا ہے؟ موت سب کو آنی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ہمیں ٹینشن لینا ہی نہیں۔ بس لوگوں کے سامنے آپ قرآن و حدیث کی بات رکھ دیجئے، مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو آپ کھسک لیجئے وہاں سے، بھائی آپ کی مرضی، ہمارا اعمال ہمارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کیا ہے؟ تمہارے ساتھ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تفرقہ بازی جو ہوا ہے نا اس دین کے اندر، جو مسلک جو بٹے ہیں نا، یہ دشمنی کی وجہ سے، آپس کی دشمنی کی وجہ سے ہم اور آپ ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ بریلوی لوگ ہم لوگوں کو گالی دے رہے ہیں، دیوبندی لوگ بریلوی کو گالی دے رہے ہیں، اہل حدیث ہم لوگوں کو گالی دے رہے ہیں اور ہم لوگ ان کو جو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو ہر آدمی ایک دوسرے کو جو برا بھلا کہہ رہا ہے، جس کی وجہ سے تفرقہ بازی اور پھیلتا جا رہا ہے اور جو سمجھیے کہ مسلک بڑھتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا ہے، محبت سے سب کو سمجھانا ہے۔ سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، نہ سمجھے تو کوئی بات نہیں بھائی، آپ کا اعمال آپ کے ساتھ ہے، ہمارا اعمال کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔